السلام علیکم پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورتیں آٹا گوندھتے وقت ہرگز یہ ایک غلطی نہ کیا کریں، ان کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل اور خاص ہونے والی ہے۔ خاص طور پر عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا خاص اور اہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندھتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، اور اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت ہوتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور باادب ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر یہ عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ ہی اب کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں قبول ہو سکیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کیا کرو، بس اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ، خالص نیتی کے ساتھ وہ کام کرو۔ جب بھی کسی سے کوئی گفتگو کرو تو محبت اور احترام کے ساتھ کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل ایک عجیب عبادت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندھنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ عرض کرو، اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا، اور رزق پکانے کی طاقت بھی تو نے مجھے عطا فرمائی۔ اے اللہ، اب اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے خاتون، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ دوستو، اس کے بعد پھر اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کس وجہ سے اور کس سبب سے مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت علی کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگی، اے امیر المومنین، یہ رزق کی بد دعا کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خاتون، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں لوگوں کے پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے مولا، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھ کو پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے خاتون، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی اٹھا کر کھا لیا کرو، اور اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے اے خاتون، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلے جائیں اور اللہ کی دوسری مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے خاتون، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں فرماتا۔ دوستوں، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص
عرض کرنے لگا اے امیر المومنین وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا یہ بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غم زدہ ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا دو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر میرا رب یعنی اللہ کا نور برستا ہے۔ اسی لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے ضرور کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی کشادگی اور وسعتیں ہیں، اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے کہ رزق میں جس قدر فراوانی اور کشادگی ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی موجود ہے۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعتیں ہوں، ہمیں اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض بھی پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، بلکہ ہر کوئی بچی ہوئی روٹی کو کھانا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر کسی غریب فقیر کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ہی لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں اور باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی اور اس کو پھونک لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن روزانہ کھانا بنا ہو، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن کھانا بنتا تھا تو دوسرے دن فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کے دور میں تو آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہی ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھائیں، یعنی جو کی بھی روٹی کھائیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔